امید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ 12 روزہ محفل ذکر و نعت اور بیان کا اہتمام چل رہا ہے۔ آج ہم نے ایک اور مبلغ دعوت اسلامی ہیں کاشف عطاری، ان کو ہم نے خصوصی دعوت دی ہے تو انہوں نے بولا جی حضور میں انشاءاللہ الکریم آ جاؤں گا۔ مسجد میں چلتے ہیں انشاءاللہ الکریم، وہاں پر نعت خوانی ہو رہی ہوگی، آئیے آپ کو مسجد میں لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کریم کے قرآن مجید برابر نشید فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو فرمایا اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی پرچائی کی خوشی مند وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، اور مسلمان اس دن کو بڑی خوشی اور احترام ادب کے ساتھ مناتے ہیں۔ بھلے سمجھ کچھ نہیں آئے، بس نظرات سے کیا کریں کہ جو مبلغ آئے تھے، جو خطیب آئے تھے، بیان کا انداز کیسا تھا، جوشیلا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا تھا، بہت ہی ہلکا تھا، اور اس انداز میں ہماری معافی کے بعد اکثر ہوئے تھے۔ حالانکہ جو لے کر جانا چاہیے تھا، جو سیکھ کر جانا چاہیے تھا، کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہو رہا ہے، جسے دیکھیں وہ مفت کا مفتی بنا ہوا پھر جس کا جو دل کرتا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آ کر اپنی وہ بات رکھ کر اور ہماری بھولے والے سنی مسلمان بھائیوں کو گمراہ کر دے۔ نمبر 1 ذکر نعمت، نمبر 2 شکر نعمت، نمبر 3 حدیث نعمت، نمبر 4 فرحت نعمت۔ پہلا کیا ہے ذکر نعمت، وذکر فی ایام اللہ، اور اللہ کے دن یاد اللہ، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کا شکر ادا کریں گے اللہ اس سے اور بڑھا دے گا۔ اب تیسرا ہے حدیث نعمت، واما بنعمت ربک فحدث، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11۔ جہاں بات آتی ہے میلاد کی، وہاں ان کو قرآن یاد آ جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمارے بھولنے والے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگے کہ قرآن میں نہیں، ان کے برگلانے میں آ جاتا ہے، اور جب ان کے برگلانے میں آتا ہے تو پھر وہ اپنا نقصان کرتا ہے، خسارہ اٹھاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اسے اپنی قوم کے لیے عید کا دن بتا رہے ہیں، اور ہم ربیع نور کو اگر عید کہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تیسری عید ایجاد کر دی۔ عید تو تھی تو انہوں نے تیسری عید جو ہے ایجاد کر دی۔ چلے جمعہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ عید کا ہوتا ہے، جمعہ کا دن عید کا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن ہی آپ کی روح مبارک آپ کے جسم پاک سے جدا ہوئی۔ ایک نکتہ اور آپ کو دیتا چلتا ہوں کہ کہتے ہیں جناب 12 تو وصال کا دن، جب بات بنتی نہیں تھی
تو کہتے ہیں 12 ربیع الاول وصال کا دن ہے، خوشی کیوں مناتے ہیں؟ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ 12 تو وصال کا دن ہے، میلاد کا دن نہیں ہے۔ اب تو جو آپ بتائیں یہی لوگ محرم میں ممبروں پہ بیٹھ کر فتوے لکھ رہے تھے، فتوے دے رہے تھے کہ جناب سوگ تو 3 دن کا ہے، یہ سوگ مناتے اسلام میں تو سوگ 3 دن کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیے ہیں دنیا سے 1501 اتنا عرصہ ہو گیا، تو سوگ تو 3 دن کا، پھر ہم سوگ کی منائے گا؟ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ سوگ 3 دن کا ہے، 3 دن سے جو چھوٹے دن سوگ کرے وہ ناجائز لگتا ہے، گناہ گار ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بھی فتوے دے رہے ہیں، اور جہاں بات آتی ہے میلاد کی، آپ کو شروع ہو جاتا ہے کسی کے یہاں بچے کی ولادت، چاہے وہ بیٹی کی طرف سے رحمت ملے اللہ کی طرف سے بیٹی کی صورت میں، یا بیٹے کی صورت میں نعمت ملے، خوشی تو ہوتی۔ اچھا یہ بتائیں جب وہ بچے کی نامولود کی جب پیدائش ہوتی ہے تو مٹھائی کون تقسیم کرتے ہیں؟ محلے والے، گلی والے، شہر والے، ملک والے، اس کے گھر والے کرتے ہیں، اس کا والد، چچا، تایا، ماما، مامی، نانا، نانی، دادا، دادی، وہی خوشی مناتے ہیں۔ جن کا اس بچے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بات بڑی گہری ہے، تب تو چاہوں گا، جس بچے یا بچی کی ولادت ہوئی، جن کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، خوشی وہی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، خوشی وہی مناتا ہے۔ ہر گہرے گہرے نندو گہرے کے بس کی بات نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائے۔ ہمارے اللہ یا رسول اللہ، اب یہ کہتے ہیں کہ جناب 12 وصال کا دن ہے، آپ اس دن خوشی کیوں کرتے ہیں؟ اس دن تو غم منانا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید قرآن رسول میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رہنما ہے۔ یہ ربیع الاول منانا، محفل میلاد سجانا، محفل میلاد کی محافل میں شرکت کرنا، محفل میلاد کی محافل میں جو ہے یہ جھنڈے لگانا، شرارہ کرنا، یہ عاشقوں کا کام ہے، یہ محبت والوں کا کام ہے، یہ حضور علیہ السلام کی جو محبت کا کم بنتے ہیں یہ ان کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ جس کا نبی سے تعلق ہے یہ اس کا کام ہے۔ شاعر نے لکھا نا کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت و نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ یا رسول اللہ۔ وعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے لیے محفل میلاد میں آنا، بیٹھنا، بٹھانا، مہذب ہو کر سننا، یہ گفتگو کرنا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک نگاہ پڑ گئی جلوس میلاد میں شامل ہے، اور ہاتھ باندھے باادب ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگا رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دریا رحمت جوش پر آیا اور ہم پر ایک نگاہ پڑ گئی۔ ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا، ہمارا نہیں، اس جلوس کی برکت سے، اس نعمت کی چرچا کرنے کی برکت سے ہماری آنے والی نسلوں کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کے اللہ نے توفیق صحیح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کہ آقا بے حد کی روح کی سرکار پہ لاکھوں سلام دور نزدیک سننے والے کان لالے کرام میرا تو سلام دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سے ایمان عمل سنت میرا کو سلام مصطفیٰ مت تیرا کو سلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الہ العالمین ارحم الراحمین مولا کریم تیری توفیق تیری عطا تیرا کرم اللہ کے تو نے ایک مرتبہ پھر تیرے حبیب علیہ السلام کی ذکر کی محفل میں شرکت کی. اللہ سعادت عطا کی. اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا بٹھانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ ہمیں ان محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ببرکت اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.